تاریخ کا وہ پنا جسے آج بھی دنیا انجان ہے، آج ہم اسی پنے کی اوراق کو پلٹیں گے۔ بزنس سکسیس، ان کی عظمت اور کامیابی۔ سپورٹ فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وحی اور ان کا کردار۔ سیکریفائس، شیب ابی طالب کی سختیاں اور ان کی وفات۔ آج ہم ویمن امپاورمنٹ اور انٹرپرینورشپ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کی پہلی خاتون نہ صرف ایک کامیاب بزنس وومن تھیں، بلکہ ان کا کاروبار اس وقت کی سپر پاورز تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ جنہیں دنیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ 6th سینچری کا مکہ، ایک ایسا معاشرہ جہاں مرد کی طاقت ہی سب کچھ تھی، جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس تپتی ریت اور اندھیری رسموں کے درمیان ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جو پورے عرب کے جینڈر بیریئر کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر یعنی بزنس وومن بنتی ہے، بلکہ اس کا کاروبار مکہ سے نکل کر سیریا، یمن اور ایسٹ افریقہ تک پھیل جاتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو اپنے کردار کی وجہ سے طاہرہ یعنی دی پیور ون کہلائی، اور اپنی دولت کی وجہ سے امیرۃ القریش یعنی پرنسس آف قریش کہلائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 556 AD میں مکہ کے ایک بہت معزز یعنی نوبل گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد قریش کے ایک بڑے اور کامیاب بزنس مین تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی بہت شارپ مائنڈڈ اور ویژنری تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے تجارت یعنی ٹریڈ کی وہ باریکیاں سیکھیں جو اس دور میں صرف مردوں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کی زندگی کے وہ پنے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا۔ خدا نے انہیں 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حالہ اور دوسرے کا ہند تھا۔ ابو حالہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا بیٹا ہند بڑا ہو کر مسلمان ہوا اور ایک جنگ میں شہادت کے مقام پر پہنچا۔ دوسرا نکاح۔ کچھ وقت بعد آپ نے عتیق بن عید سے نکاح کیا، جن کا تعلق مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس رشتے سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ انہوں نے بھی آگے چل کر اسلام قبول کیا۔ دوسرے شوہر کا انتقال بھی جلد ہو گیا اور اسی دوران آپ کے والد خویلد بھی حرب الفجار کی مشہور جنگ میں مارے گئے۔ 2 بار بیوہ ہونے اور والد کے سائے سے محروم ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہت بڑی جائیداد کی مالک ہوئیں۔ انہوں نے 10 برس تک اپنے کاروبار کو نہایت کامیابی سے چلایا۔ ان کا بزنس ماڈل اتنا یونیک تھا کہ وہ قابل اعتبار یعنی ٹرسٹ وردی لوگوں کو ہائر کرتی اور انہیں پروفٹ شیئرنگ پر اپنے قافلوں کے ساتھ بھیجتی تھیں۔ اس کے لیے انہیں ہمیشہ ایک امین اور خوش معاملہ آدمی کی تلاش رہی، اور وہ اپنے غلاموں کے ذریعے لوگوں کے نجی حالات دریافت کیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ کی صداقت، دیانت اور خوش معاملگی کا چرچا خاص و عام کی زبان پر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو ایک شخص کے ذریعے کہلایا کہ اگر آپ میرے شریک کر ہو جائیں تو میں جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے یہ آفر ایکسپٹ کر لیا۔ اے محمد، آپ اس پیغام کو قبول کر لیجئے، اور مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اس دفعہ تجارت میں دگنا منافع ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں آدمیوں میسارہ اور خزیمہ سے سفر کا حال پوچھا تو دونوں نے حضور کے پکیزہ اخلاق اور پسندیدہ اطوار کی بے حد تعریف کی۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں خود بخود آپ سے شادی کرنے کی تمنا پیدا ہوئی۔
انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے سپرد یہ معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیسہ کی تجویز منظور کر لی اور حضرت خدیجہ کی مراد برائی اور حضور سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اس شادی کے بعد آپ 25 سال تک زندہ رہیں۔ ان 25 سالوں میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے پتہ چل سکے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی ادنا کام بھی کیا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بیواؤں کی مدد پسند فرماتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ انہوں نے شہزادیوں جیسی زندگی چھوڑ کر سادہ اور معمولی زندگی اختیار کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرتی تھیں کہ 20 غلاموں کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کرتی۔ نزول وحی سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کا سامان خود لے جا کر دے آتی تھی، جبکہ غار ان کے مکان سے 3 میل کی دوری پر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو اسلام کی پہلی لڑائی میں قربانی کر دیا۔ جب مکہ میں توحید کا اعلان ہوا تو کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حالہ حضور کے پرورش کردہ سب سے پہلے مدد کو پہنچے۔ اسلام کی پہلی شہادت، حالہ بنا ڈرے کفار کے درمیان کود پڑے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں۔ اس جد و جہد میں ان پر اتنی تلواریں چلیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی جان کی قربانی اسی محترم ماں کے بیٹے نے پیش کی۔ غار حرا میں پہلی بار جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسے پہلے سے یقین کیے بیٹھی تھیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، خدا آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، فقیروں کی امداد فرماتے ہیں اور انصاف و حق کی خاطر مظلوموں کے کام آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے آپ کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کفار نے جب مکمل بائیکاٹ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تحریک اسلامی کی حمایت میں پوری قوم کو ٹھکرا دیا اور اسلام کی خاطر شیب ابی طالب میں گھر بار سونپ کر اکیلے رہ لیے۔ جس نے ہمیشہ دولت و ثروت میں زندگی گزاری ہو، انہوں نے شیب ابی طالب کی ساری سختیاں ہنستے کھیلتے جھیل لی۔ مکمل 3 برس تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس کٹھن وقت میں ان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں رہا۔ شیب ابی طالب کی سختیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صحت کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ شہزادی جو کبھی ریشم پہنتی تھیں، انہوں نے اسلام کی خاطر درختوں کے پتے تک کھائے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وصیت نہیں کی، بلکہ ان کی آنکھوں میں وہی پرانا سکون تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے خدا کے راستے میں نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد مکہ کی گلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونی ہو گئیں۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعد میں کئی ازواج آئیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام سب سے جدا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر جوان بیویاں دے دی ہیں، پھر آپ انہیں اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मुझे खदीजा से बेहतर कोई नहीं मिला। वो मुझ पर तब ईमान लाईं जब लोग कुफ्र कर रहे थे। उन्होंने मुझे तब सच्चा कहा जब लोग मुझे झुठला रहे थे। उन्होंने अपना सारा माल मुझ पर तब खर्च कर दिया जब लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो खदीजा आ रही हैं। उनके पास एक बर्तन है जिसमें खाना है। जब वो आपके पास आएं तो उन्हें उनके रब का और मेरा यानी जिब्राईल का सलाम कहिएगा और उन्हें जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी दीजिएगा जो मोतियों से बना होगा, जहां ना कोई शोर होगा और ना कोई थकावट। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कहानी सिर्फ एक कामयाब ताजिर यानी बिजनेस वुमन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पहली मोमिन की दास्तान है जिसने इस्लाम की बुनियाद में अपना खून और पसीना शामिल किया। उनका किरदार क़यामत तक हर उस इंसान के लिए मशले राह है जो हक की राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखता है। वो मक्का की ताहिरा थीं, वो इस्लाम की अमीरतुल कुरैश थीं और वो आज भी हर मोमिन के दिल की मलिका हैं।